الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے صرف محبت ہو، اللہ کی احسان، اللہ کی شکر گزاری میں صرف عبادت ہو، اور اللہ کا خوف رکھنا یہ کوئی کم درجے کی چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کی محبت میں اس کی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا حکم موجود ہے، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ سے بے پناہ خوف رکھا کرتے تھے، اس سے ڈرا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، لیکن صرف ڈرو نہیں، صرف خوف نہ رکھو، کیونکہ خوف کی مختلف قسمیں ہیں۔ انسان کسی سے کسی حد تک خوف رکھتا ہے، کسی سے کچھ خوف رکھتا ہے، کسی کا خوف بالکل ہلکا سا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا۔ جیسے کہ آج کل بچے ماں باپ کا خوف رکھتے ہیں، لیکن وہ خوف بہت ہی کم درجے کا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، ان کے پابند نہیں ہوتے، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حق کا تقاتہ ہی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے کے حق سے کیا مراد ہے؟ اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ جس کی جتنی قدرت ہوگی، جس کا جتنا اختیار ہوگا، انسان اس سے اتنا ڈرتا ہے۔ اس کی آپ کو ایک بہت عام سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں انسان سڑک پہ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ قوانین کی پابندی کرنی ہے، مثلا سیٹ بیلٹ لگانا ہے، سگنلز کی پابندی کرنی ہے، کووڈ میں ماسک پہننا ضروری ہے۔ وہی پابندی اگر ٹریفک پولیس کروا رہی ہو تو اس کا خوف کچھ کم ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یا تو ہم چھوٹ جائیں گے، یا ہمیں پکڑیں گے ہی نہیں، یا ہم کسی ریفرنس کا نام لیں گے، کوئی زور لگائیں گے اور یہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ کر لیں کہ وہی پابندیاں اگر نارمل پولیس کروائے تو پھر کچھ خوف بڑھ جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی پابندیاں مثلا کووڈ کے دنوں میں لاک ڈاؤن لگ جائے اور رینجرز کی جانب سے سخت لاک ڈاؤن ہو، تو پھر لوگ بڑا خوف میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رینجرز کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کا جتنا اختیار، جس کا جتنا روب، اور جس کی جتنی قدرت ہوگی، انسان اس اعتبار سے اس کا خوف کرتا ہے اور پھر احکام کی پیروی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت فرق محسوس ہوتا ہے پاکستان میں لوگوں کے رویے اور باہر ممالک میں انہی لوگوں کے رویے سے، کیونکہ وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ تھوڑی سی بھی لاپرواہی، تھوڑی سی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف جانا بہت بڑی پینلٹی کا باعث بنتا ہے۔ کئی ماہ کے لیے لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں چلتی، کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی وظیفہ نہیں چلتا، اس لیے لوگ اس کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ تو بس جب اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی، جب انسان کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کو صرف یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو کہ بالکل ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، لیکن اگر جب صرف یہی بتایا جائے تو پھر خوف پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو اپنی ماں کا اکثر خوف نہیں ہوتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرتا جائے، بعد میں وہ اپنی اگر ماں سے محبت سے بات کرے تو ماں پھر راضی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، اور عذاب وہ دے گا ان لوگوں کو جو اس کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر ضروری ہے۔ تو حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کما حق کہو جہاد کیا جائے، اور اس سلسلے میں انسان کسی ملامت کرنے والے کی
ملامت کی پرواہ نہ کرے. تو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرے، اب چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، تو جیسا حق ہے ویسا جہاد کرے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، اور عدل و انصاف قائم کیا جائے، خواہ وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ہمیشہ حق بات کی جائے، ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کی جائے، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے، اور حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے، اور اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے، اور اس کی تمام نافرمانیوں سے اجتناب کیا جائے. تو جب انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو اس نے اللہ سے ویسا ڈرنے کا حق ادا کیا جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ جو تقوی ہے، اتقوا اللہ، تقوی یہ کیا چیز ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ تقوی، انسان کو تقوی حاصل ہو جائے، ہم متقی بن جائیں. تقوی کا مطلب ہے اپنے نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا کہ جس سے اس کو ضرر کا خوف ہو. یعنی تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو گناہ کے کاموں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ لینا، یہ تقوی ہے. اور علماء نے فرمایا کہ ممنوعات کے ترک سے تقوی حاصل ہوتا ہے. مثلا جو چیز منع ہے، جو گناہ ہے، اس سے آپ بچتے چلے جائیں تو آپ کے اندر تقوی بڑھتا چلا جائے گا، آپ متقی کہلائیں گے، یہ آپ کو تقوی حاصل ہو گیا. اور تقوی کا کمال مباحات یعنی جو جائز چیزیں ہیں ان کے ترک سے حاصل ہوتا ہے. آپ کامل متقی تب بنیں گے جب جو چیزیں مباح ہیں آپ انہیں بھی ترک کرنا شروع کر دیں. مثلا آپ کا کبھی دل چاہے کہ آپ بڑی اچھا کوئی مشروب پئیں، لیکن آپ اپنے نفس کے خلاف جانے کے لیے اس چیز کو ترک کر دیں اور اپنے نفس سے لڑیں، اس سے آپ کے اندر کمال تقوی پیدا ہوتا ہے. پھر انسان کو حقیقتاً گناہوں سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے کہ پھر شیطان کسی بھی صورت میں آئے، کس طرح بھی نفس اسے بھڑکائے، لیکن پھر وہ اس کے زور میں نہیں آتا. تقوی کے متعلق بہت اقوال ہیں. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ معصیت پر اصرار کو ترک کرنا اور اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. یعنی گناہوں پر اصرار کو ترک کرنا، گناہ پر اصرار نہ کرنا، اور اپنی عبادت پر اعتماد نہ کرنا، اپنی عبادت کرنا لیکن اس پر اعتماد نہ ہو، بس اللہ کے حضور پیش کر دینا کہ اللہ تو قبول فرما. یہ ہے انسان کا تقوی کہ وہ متقی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے ظاہر کو مزین کرتے ہو، اسی طرح تم خالق کے لیے باطن کو مزین کرو. تو جس طرح تمہارا ظاہر اچھا ہے، تم کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہو، اچھی گھڑی پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، اچھا ہیئر سٹائل بناتے ہو، بالکل اسی طرح جب تم اپنے باطن کو مزین کرو، اپنے باطن سے برے خیالات کو نکال دو، فحاشی گندگی اس چیز کو نکال دو، اور تمہارا دل پاک و صاف ہو، اس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نور ہو، تو بس اس باطن کو مزین کرنا یہ تقوی ہے. تقوی کی اصل خوف ہے. اسی لیے اکثر کہتے ہیں تقوی کا مطلب ہے خوف الہی، کیونکہ تقوی کی اصل خوف ہے جس قدر اللہ کی ذات کا خوف ہوگا، اس کی عظیم قدرت اور اس کے عذاب کی معرفت دل میں پیدا ہوگی، اس قدر تقوی ہوگا. آپ کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسا عذاب دے سکتا ہے، اللہ نے جہنم کیسی تیار کی ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر دے، تو جس قدر معرفت، جس قدر اللہ کی پہچان پیدا ہوتی چلی جائے گی، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا چلا جائے گا. اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یعنی تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرو. اب مرنے کا چونکہ وقت نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے کبھی بھی ایمان ضائع نہ ہو، تم ہمیشہ مومن اور مسلمان کی حالت میں ہو. اور خاتمہ جو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. انسان ساری زندگی اچھا عمل کرتا رہے، ساری زندگی مومن رہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو تو بس اب وہ دائمی جہنم میں جائے گا. اور اگر ساری زندگی وہ کفر پر رہے لیکن خاتمہ ایمان پر ہو تو تب وہ جنت میں جائے گا، چاہے تو براہ راست چلا جائے، چاہے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جائے، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کبھی بھی وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کبھی بھی تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. تو جو شخص کافر ہے وہ تو مسلمان ہو، وہ تو ایمان لائے، اس کے لیے تو واضح حکم ہے. لیکن جو مسلمان ہے وہ کیا کرے اس آیت کریمہ پہ؟ ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مسلمان ان عقائد کو سیکھے، ان باتوں کو سیکھے کہ جس کی وجہ سے، جس کے انکار کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے.
وہ بنیادی عقائد کے جو عقائد اسلام کہلاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق بنیادی عقائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بنیادی عقائد، انبیاء، فرشتے، جنات، جنت، دوزخ، قیامت، قرآن پاک، اللہ کی دیگر کتابیں، ان کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اگر ایک مسلمان نہیں سیکھتا تو یہ ممکن ہے کہ وہ اس کا لا علمی کی وجہ سے انکار کر دے اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عقائد کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس طرح کے محاورے کہہ دیتے ہیں کہ جنت کس نے دیکھی ہے، ملے نہ ملے ابھی انجوائے کر لو۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے والے واقعے پر مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں ان امور کی حساسیت کا علم نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ایسے امور ہیں کہ اس میں اگر کفر واقع ہو جائے تو پھر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آزمائش پر ناشکری، اس کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دینا، اس سے بھی انسان بعض اوقات اسلام دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان عقائد کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عقائد آپ کو گھر بیٹھے نہیں آئیں گے، یہ آپ کو 1 گھنٹے میں یا 5 منٹ میں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو گھر بیٹھے کسی مستند عالم کے ویڈیوز دیکھیں کہ جس میں عقائد اسلام سکھائے گئے ہوں، یا پھر کسی کورس میں ایڈمیشن لیں 1 ماہ کے 3 ماہ کے کہ جس میں باقاعدہ اسلامی عقائد کو سکھایا جائے، اور پھر وہ آپ سیکھیں۔ یہ زندگی میں ون ٹائم ایفرٹ ہے، ایک مرتبہ آپ سیکھ لیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد رہے گا، یا کم از کم آپ سیف زون میں آ جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میری حدود ہے، میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ رسی انسان جب گر رہا ہوتا ہے تو رسی اسے سہارا دیتی ہے۔ اب چاہے وہ کنویں میں گر رہا ہو، چاہے وہ پہاڑ پہ سے گر رہا ہو، اگر رسی کو وہ پکڑ لے تو پھر اسے سہارا ملتا ہے اور اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں آزمائشیں، آلام، شیطان، نفس اور اس دنیا کی باقی تکالیف میں انسان ناشکری کی طرف بڑھتا ہے، شیطان کی وجہ سے کفر کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، تو اس میں جو واحد سہارا ہے وہ ہے اللہ کی رسی، کہ اگر اسے مضبوطی سے تھام لیا جائے تو پھر انسان مستحکم رہتا ہے اور وہ گرتا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن وہ تمام اقوال آپس میں سنکٹ ہیں، ان میں کچھ بھی اختلاف نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، یعنی بڑی جماعت۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور یہی سب سے زیادہ مشہور قول ہے جو اکثر نے اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک قول ہے کہ اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف میں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظیم ہے، کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے حوض پر آئیں گے، بس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔ اس کا مطلب اللہ کی رسی قرآن کریم ہے۔ قرآن کو اگر آپ نے تھام لیا تو بس آپ ہدایت پر قائم ہیں۔ جس دن آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اس دن آپ بھٹک گئے، اس دن آپ گر پڑے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن میں سود کی ممانعت کو چھوڑ دیا، سود کو اختیار کیا، تو آج ہم قرضوں تلے دبے جا رہے ہیں، بے برکتی کا سامنا ہے، تمام مصائب آلام آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے قرآن میں موجود پردے کے احکام کو چھوڑ دیا، آج بے حیائی ہے، آج کھلے عام معاشرہ زنا کی طرف جا رہا ہے۔ وہ مسلم معاشرے کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھیں آج وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہو چکے ہیں، یورپ کی طرز پر چل رہے ہیں۔ ہم نے قرآن میں وہ حدود کہ جو اسلامی سزائیں نافذ کی گئی تھیں کہ جن کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ دیا اور مغرب کے بنائے ہوئے رعایتی نظام کی طرف چلے، تو آج
सारा निज़ाम जो है वो दरम भरम हो चुका है। तो बस कुरान की रस्सी को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, अल्लाह की रस्सी को, और इंसान जो है वो खराब होता चला गया। इसकी दूसरे हिस्से में फरमाया कि तफर्रुका ना करो, यानी आपस में तफर्रुका ना डालो। इससे क्या मुराद है? इसके एक मुराद तो यह है कि दुनियावी अगराज की बिना पर एक दूसरे से दुश्मनियां ना करो, एक दूसरे से बटो ना, एक दूसरे से बगावत ना करो, दुनियावी अगराज की बिना पर, असबियत की बिना पर। और यही चीज है जो हमें नजर आती है कि जब मुस्लिम कुव्वतें कुफ्फार के सामने कमजोर पड़ती हैं तो उसमें बहुत बड़ा सबब आपस के इख्तलाफात होता है। चाहे वो आप इंडिया में जो मुस्लिम रियासतें थीं मुख्तलिफ, आप उनमें देख लें कि उसमें एक मुस्लिम रियासत ने दूसरी से बगावत की। चाहे आप स्पेन में देख लें कि मुस्लिम हुकूमत जब तार तार हुई। चाहे आप हरमैन शरीफैन में, ऑटोमन सल्तनत में, वो देख लें कि जब उन्होंने ऑटोमन से बगावत की और अपना इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की। इन तमाम सूरतों में, और आज आप पाकिस्तान में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें कि मुसलमान आपस में अपनी कौमियत की बिना पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से पानी छीन रहे हैं, एक दूसरे से जमीन छीन रहे हैं, इक़्तिदार छीन रहे हैं। इसी बिना पर वो कमजोर होते चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तफर्रुका ना डालो। एक तो तफसीर ये है कि दुनियावी अदावतें, असबियत और दुनियावी उमूर की वजह से। दूसरी ये है कि अकायद की बिना पर एक दूसरे से इख्तलाफ ना करो। इससे, इस आयत से मुराद वो नहीं है कि जो फुकहा है, मसलन मुख्तलिफ फुकहा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुख्तलिफ फुकहा, उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक अहकाम निकाले। यहाँ पे वो तफर्रुक का मुराद नहीं है उसके मुतालिक, बल्कि मैं अभी एक हदीस भी आपके सामने अर्ज करूंगा। यहाँ से वो तफर्रुक का मुराद है कि जो अकायद की बुनियाद पर हो, क्योंकि अकायद हमेशा से एक ही हो सकते हैं, फिकही मसला मुख्तलिफ हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह नमाज पढ़ना साबित है, मुख्तलिफ अहकाम साबित हैं। एक चीज का गोश्त एक मरतबा तनावुल किया, बाद में मना फरमा दिया, तो इख्तिलाफ राय हो सकता है। जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन अकीदे में कभी कोई फर्क नहीं आता। अकायद हमेशा से एक ही होते हैं और हर नबी ने एक ही अकायद का दर्ज दिया। तो अकीदे में तफर्रुका डालना, उसमें गुरोह दर गुरोह तकसीम हो जाना, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि ऐसा ना करो। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसा होना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इतला भी, इस बारे में बताया भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इरशाद होता है, ये तिरमिजी शरीफ की रिवायत है और भी कई मकामात पर आया। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत बनी इसराइल के बराबर बराबर अमल करेगी, हत्ता कि अगर इनमें से किसी ने अपनी माँ के साथ खुलम खुला बदकारी की हो तो मेरी उम्मत में भी लोग इस तरह करेंगे। और बनी इसराइल के 72 फिरके थे और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, और एक फिरके के सिवा सब दोजक में जाएंगे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा ग्रोह होगा? फरमाया, जिस मिल्लत पर मेरे और मेरे असहाब हैं। तो ये एक तरफ कुरान करीम का हुक्म है कि तफर्रुका ना करो, फिरका वारियत ना फैलाओ, एक ग्रोह में ना बटो। लेकिन दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और एक जन्नती होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिरके तो बनेंगे, और फिरके एक हकीकत है। इसलिए यहाँ पे हमें एक म्याना रवि में रहना है। एक तबका हमें ऐसा मिलता है जो कहता है कि ये फिरके सब मौलवियों के बनाए हुए हैं, कुरान तो एक ही है, तो फिरका एक ही होना चाहिए। और वो बड़े जज्बाती तकारीर करते हैं, और जो बेचारे लाइल्म होते हैं उन्हें अपनी बातों से मुतासिर करते हैं। हालांकि अगर आप उनसे पूछें कि आप बताइए आपका इस फुला के मुतालिक क्या अकीदा है, आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं, आप मिलाद मनाते हैं या नहीं मनाते, आप किसको खलीफा बरहक मानते हैं, इस तरह चंद बुनियादी सवाल करें तो वो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। वो जो जवाब देगा वो उसके एतबार से किसी एक फिरके में जरूर आ जाएगा और दूसरे फिरके के मुखालिफ हो जाएगा। इसलिए फिरके एक हकीकत है, आप इनसे आंखें बंद नहीं कर सकते कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक हकीकत है, ये कई सौ सालों से हैं, हर एक के अपनी सॉलिड फाउंडेशंस हैं। कोई ये भी समझे कि दूसरा जो है वो उसकी कोई बेसिस नहीं, ये भी बेवकूफ़ी है। हर एक के पास अपने दलाइल मौजूद हैं, हर एक के पास अपनी किताबें मौजूद हैं। और एक ये सोच कि बस फिरके तो बनने ही है इसलिए तफर्रुका करते चले जाओ,
یہ بھی غلط ہے. فرقے ایک حقیقت ہے, اسے تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس معاشرے میں امن کے ساتھ ایک مسلم امت کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہم فرقے بناتے چلے جائیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناجی فرقہ ہے, نجات پانے والا, یہ وہ ہے جو ملت پر اور میرے اصحاب پر ہے. اسی طرح ایک میں فرمایا کہ یہ جماعت ہے, بڑی جماعت. ایک میں فرمایا ہے کہ یہ جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اس کو کامل نجات ہوگی, اور باقی فرقوں میں سے جن کی گمراہی کفر کی حد تک پہنچ گئی تو وہ پھر ظاہر ہے پھر وہ گمراہ ہیں. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا فرقہ ہے جو نجات یافتہ ہے؟ ہر فرقہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم ہیں نا جی, ہمارے عقائد بالکل صحیح ہیں, ہمارے دلائل بالکل صحیح ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 72 فرقے اس میں کہے گئے, کوئی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن فرقوں کو ہم آج کے دور میں جانتے ہیں یہ 72 فرقے وہی ہیں, بلکہ کئی 100 سال پہلے جن مفسرین نے یا محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی, کئی 100 سال پہلے انہوں نے بھی 72 گنوائے, لیکن اس کے بعد بھی کئی نئے فرقے معرض وجود میں آ گئے. اس کا مطلب کہ وہ 72 فرقے کے جن کا حدیث پاک میں ذکر کیا گیا, یہ کون سے فرقے ہیں؟ یہ کیا وہی ایگزیکٹ فرقہ ہے جن فرقوں کو ہم علیحدہ علیحدہ اپنے معاشرے میں جانتے ہیں؟ اس بات کا کوئی کلیم نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ کیسے پہچانا جائے کہ کون سا نجات یافتہ فرقہ ہے؟ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جماعت, جو بڑی جماعت. اس سے ایک بات تو ہمیں یہ پتا چلی کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کھڑے ہو کے کلیم کرتا ہے کہ جتنے لوگ تھے ان سب کے عقائد باطل تھے اور میں بالکل ایک نئے عقائد کا سیٹ لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے اور یہی اسلام ہے, تو اس کا مطلب کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی نیا فرقہ آ جائے, کوئی نیا نبی لے کر آ جائے, کوئی اس طرح کی نئی سوچ لے کر آ جائے, وہ تو ہے ہی گمراہ پکا. ہاں, اب جو پرانے فرقے, پرانی سوچ چلی آ رہی ہے, اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرانے صوفیاء تھے, پرانے محدثین مفسرین, جو مشہور علماء تھے, ان کے کیا عقائد تھے, وہ کس طریقے پر قائم تھے, ان کی میجورٹی کن کن احکام کی پابند تھی, ان کے کیا نظریات تھے. جب آپ اس کا مشاہدہ کریں گے تو پھر آپ کو بالعموم یہ بات نظر آ جائے گی کہ جو اہل سنت و جماعت ہے یہی ایک صحیح نظریہ ہے اور یہی صحیح عقائد کے حامل ہیں, جو ہمیشہ سے سب سے بڑی تعداد میں دنیا میں چلے آ رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. تو بس یہی ہمارے نزدیک نجات یافتہ اور کامیاب فرقہ ہے. یہاں پہ ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب کرتا ہو یا ان کے درمیان جا کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اور مثلا اس فرقے کی اصل کسی غلط عقیدے پر ہو تو وہ بھی لازمی جہنمی ہوگا, بلکہ انڈیویجولی انفرادی طور پر دیکھا جائے گا کہ یہ شخص اگر کفری عقائد کا حامل ہوگا تو پھر تو وہ کافر ہے, لیکن اگر وہ محض گمراہ ہے تو وہ اپنی سزا کاٹے گا, کچھ عرصہ جہنم میں رہے گا یا اپنی سزا پائے گا, اور بالآخر چونکہ وہ گمراہ تھا, کافر نہیں تھا, اس لیے وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے فرقے سے منسوب کرتا ہو یا ان میں اٹھتا بیٹھتا ہو, ان سے دوستی ہو, تو وہ لازمی جہنمی قرار دیا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے. نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یعنی یہ جو مدینہ پاک میں رہنے والے تھے, یہ اوس اور خزرج کے قبیلے, یہ آپس میں دشمن تھے, 100 سال سے زائد عرصے سے یہ لڑ رہے تھے, قتل و غارت عام تھی, ان کے درمیان دشمنیاں تھیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی, انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور پھر یہ اللہ کے کرم سے بھائی بھائی ہو گئے. تو بس ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا تھا, وہ قتل و غارت سے, خون ریزی سے, کفر سے بھرپور تھا, لیکن اللہ کے کرم سے انہیں دین کی بھی نعمت حاصل ہوئی, آپس میں بھائی بھائی بھی ہوئے, شیر شکر ہوئے اور آپس میں الفت ڈل گئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے
تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو تمہارے لیے اس میں احکام بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور تمہارے لیے نعمت کا ذکر بھی ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو فقہا کے درمیان اختلاف ہے یہ نعمت کا باعث ہے۔ اس میں ہمیں ایک حدیث پاک ملتی ہے، بڑی مشہور ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر نماز پڑھنا۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی، ہم نماز پڑھیں گے۔ بعد میں نبی کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں کیا۔ تو ایک ہی حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام صحابہ نے سنا، لیکن ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا، ان کی سمجھ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھنا، اس لیے وقت ہو بھی جائے راستے میں تب بھی اب ہم وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ جبکہ دوسرے فریق نے یہ سمجھا کہ حضور کی مراد یہ تھی کہ نماز ہم اس وقت تک پہنچ جائیں گے، اس لیے ہمیں اب چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم پڑھیں گے۔ تو دونوں میں سے حضور نے کسی کو بھی ملامت نہیں کیا، بس فقہا کے درمیان بھی اسی طرح معاملہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دیکھو ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک مولوی وہ کہتا ہے۔ اسی طرح جتنے آج کے نئے مسائل ہیں اس میں بھی مفتیان کرام کا اختلاف ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو مولویوں کا آپس میں اتفاق نہیں۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذہن دیا ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک ہی چیز میں سے الگ استدلال کرتا ہے۔ یہ مولویوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا بھر میں ہر مقام پر آپ ایک شخص کے سامنے ایک ہی پیراگراف پڑھیں، لٹریچر کا ایک ہی چیز پڑھیں، اور اس سے کہیں کہ اب بتاؤ، تو ہر ایک جو ہے وہ اپنا حساب سے اخذ کرے گا۔ تو یہی معاملہ فقہا کے نزدیک ہے کہ ایک ہی حدیث پاک سے مختلف راویوں سے جو احادیث پہنچی اس کے مطابق انہوں نے مختلف احکام تجویز کیے۔ تو اس میں کسی طرح کا تفرقہ نہیں ہے کہ جو ممنوع ہو، بلکہ یہ اکثر قوم کے لیے نعمت بن جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ جو ایک امام کے نزدیک کسی قوم کے لیے مشکل ہوتا ہے اور دوسرے امام کے نزدیک اس میں رعایت ہوتی ہے، تو پھر رعایتی پہلوؤں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں بہت سے فیملی کورٹ کے لاز، اسلامک بینکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر دیگر ائمہ کے اقوال کو لیا گیا اور رعایتی پہلو کو لیا گیا تاکہ سود کے مسئلے سے بچا جا سکے۔ تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا اس کو یاد کرنے کی، اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔